السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر کی دو بہنیں تھیں۔ ایک بیوہ ہو کر اپنے 3 بچوں کے ساتھ واپس آ کر باپ کی دہلیز پر بیٹھ گئی تھی تو اسی سال دوسری بہن کو طلاق ہو گیا۔ اب ان دونوں بہنوں نے مل کر میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ میرے شوہر سے عمر میں بڑی تھی۔ میں کچھ کہتی تو چیخنے چلانے لگ جاتی اور میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورگلاتی کہ تمہاری بیوی کو میری بیٹیاں بوجھ لگ رہی ہیں۔ شوہر ماں بہنوں کو سمجھانے کی بجائے مجھ پر غصہ کرتا۔ ایک روز میرا شوہر شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ دونوں بہنوں نے مل کر مجھے، میرا نام عالیہ بطول ہے اور میرا تعلق ایک درمیانے طبقے کے خاندان سے تھا۔ میں نے اپنی زندگی ہمیشہ چھوٹے خوابوں کے ساتھ گزاری تھی اور میری شادی بھی ایک مڈل کلاس فیملی میں ہوئی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ شادی کے پہلے 3 سال میری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سکون عارضی ہوگا۔ میرا شوہر میری پرواہ کرتا، مجھ سے ہنستا، باتیں کرتا اور ساس بھی زیادہ روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ ان دنوں میں نے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھا تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شروع سے ہی یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورگلاتی ہے۔ وہ میرے سامنے تو مجھ سے اتنی محبت سے بات کرتی ہے کہ جیسے میں اس کی سگی بیٹی ہوں، لیکن جب میرا شوہر اس کے کمرے سے باہر آتا تو وہ بالکل بدل سا جاتا۔ کبھی بنا کسی وجہ کے مجھے ڈانٹنے لگ جاتا، کبھی غصے سے بھری نظروں سے مجھے دیکھتا اور کبھی مجھ سے بات کرنے سے بھی گریز کرتا۔ ساس کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ وہ میرے شوہر کے سامنے ایسے ظاہر کرتی جیسے وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو۔ جب بھی میرا شوہر آتا وہ اس کے پاس بیٹھ کر لمبی باتیں کرتی۔ ان باتوں کے بعد میرا شوہر ہمیشہ بدل جاتا، یا تو وہ مجھ پر بلا وجہ غصہ کرتا یا پھر خاموش ہو کر کسی غیر مرئی دنیا میں کھو جاتا۔ میں تنہا تھی۔ میرا اپنا گھر ہونے کے باوجود میں بے گھر محسوس کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سرد مہری میرے اندر مزید خلا پیدا کرتے چلی گئی۔ ان کا یہ رویہ میرے دل کو بہت دکھ دیتا تھا۔ اگر میں اسے بلاتی تو وہ میری بات کو نظر انداز کر کے سیدھا لیٹ جاتا اور آنکھیں بند کر لیتا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو مجھے تنگ مت کرو۔ میں سوچنے لگا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر میری غلطی کیا ہے۔ میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو اسے ناراض کر سکتی، لیکن پھر بھی اس کا رویہ دن بدن میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میں دن بھر اپنے آپ کو کام میں مشغول رکھتی، صفائی، کھانا پکانا اور دیگر گھر کے کاموں میں خود کو اس قدر الجھائے رکھتی کہ تھکن سے چور ہو جاتی۔ جب کام ختم کر کے اپنی ساس کے پاس بیٹھتی تو ان کا رویہ ہمیشہ محبت بھرا ہوتا۔ وہ مجھ سے ہنسی خوشی باتیں کرتی، میری تعریفیں کرتی اور کبھی بھی کوئی بات ایسی نہ کرتی جس سے مجھے لگے کہ وہ میرے بارے میں کچھ غلط سوچ رہی ہیں۔ ان کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہیں اور میں بھی ان سے بے تکلف ہو کر باتیں کرتی، لیکن پھر بھی میرے دل کے کسی کونے میں یہ سوال کھٹکتا تھا کہ آخر وہ میرے شوہر کو ایسا بھی کیا کہتی ہیں کہ جو وہ گھر آتے ہی مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی راتیں اس سوال کے جواب کی تلاش میں گزار ڈالیں، لیکن ہر بار کوئی واضح جواب نہ ملتا۔ یہ سوچ سوچ کر میں ذہنی طور پر تھک ہار چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی ساس سے براہ راست پوچھ لوں، لیکن ڈرتی تھی کہ کہیں وہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر میرے شوہر کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر واپس آیا تو حسب معمول وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا آج دیکھتی ہوں
کہ وہ ان سے کیا باتیں کرتا ہے۔ میں دبے قدموں ان کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ میری ساس کی آواز گونجی، بیٹا، یہ عالیہ نہ تو کوئی کام ٹھیک سے کرتی ہے اور نہ ہی میری پرواہ۔ میں جہاں بیٹھی رہتی ہوں یہ کبھی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھتی، نہ ہی مجھ سے کوئی بات چیت کرتی ہے۔ میں تو ہمیشہ اسے اپنی بیٹی سمجھا، لیکن یہ مجھے اپنی ماں ماننے کو تیار ہی نہیں۔ گھر کی بھی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتی۔ تمہارے آنے سے پہلے ہی کام کاج کر کے ایسے ظاہر کرتی ہے جیسے بہت ذمہ دار ہے، لیکن میں سارا دن اسے دیکھ دیکھ کر تنگ آ جاتی ہوں۔ اسے نہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نہ ہی میری دکھ تکلیفوں کا۔ یہ سب سن کر میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے کانوں کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ وہی خاتون ہے جو دن میں میرے سامنے محبت سے مسکراتی تھی اور رات کو اپنے بیٹے کے سامنے میرا کردار داغدار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میرے سامنے تو ایسے بات کرتی جیسے انہیں مجھ سے کوئی شکایت ہی نہ ہو، لیکن میرے شوہر کے سامنے شکایتوں کا ایک پنڈورا باکس کھول دیتی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیا انہیں واقعی مجھ سے کوئی مسئلہ ہے، یا وہ اپنے بیٹے کی توجہ اپنی طرف مرکوز رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ میرے شوہر کی 2 بہنیں تھیں۔ بڑی بہن بیوہ ہو کر اپنے 3 بچوں کے ساتھ واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی اور اسی سال چھوٹی بہن کو طلاق ہو گئی۔ ان دونوں نے جیسے میری زندگی کو تباہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ بڑی بہن کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی حقارت جھلکتی تھی، اور چھوٹی بہن جو عمر میں مجھ سے بڑی تھی کبھی بھی بات پر چلا دیتی، مجھے بے عزت کر دیتی۔ اگر میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی وہ بات کو طول دے کر ساس کے سامنے پیش کر دیتی۔ میری ساس کو تو جیسے موقع چاہیے ہوتا وہ میرے شوہر کو اکسانے لگ جاتی۔ تمہاری بیوی کو میری بیٹیاں بوجھ لگتی ہیں۔ شوہر ان کی باتوں میں آ کر مجھ سے سخت رویہ اپنانے لگا۔ جب بھی میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتی وہ مجھے ڈانٹ دیتا۔ گھر کا ماحول روز بروز خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں تنہا اور بے بس تھی۔ میرے خوابوں کا گھر میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ میں دن بدن اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ ایک طرف میری دونوں نندیں مجھے نیچا دکھانے اور مجھ سے لڑنے جھگڑنے سے باز نہیں آتی تھیں، دوسری طرف میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورگلانے سے باز نہیں آتی تھی۔ تینوں نے مل کر میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا رہتا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، لیکن کہاں جاتی؟ اپنے ماں باپ کے گھر؟ وہ تو پہلے ہی اپنے خرچے بمشکل پورے کرتے تھے۔ اگر میں چلی جاتی تو ان کے حصے میں ایک نیا غم آ جاتا۔ بیٹی کا غم ماں باپ کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں چپ کر کے بیٹھ جاتی، اپنے درد اور تکلیف کو دل میں دفن کر لیتی۔ اب تو شوہر نے اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے پر مجھے مارنا بھی شروع کر دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنا اور گالی دینا جیسے ان کا معمول بن گیا تھا۔ اگر میں کبھی کہہ دیتی کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، تو وہ اور زیادہ مجھ پر چلانے لگتا۔ ہاں تم کہہ رہی ہو میری ماں اور بہنیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس کا یہ جملہ میرے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا۔ پھر وہ غصے میں مجھے مارتا پیٹتا اور میں بے بس ہو کر سہتی رہتی۔ کبھی کبھی میرا صبر ختم ہو جاتا تو میں بھی جوابی طور پر کچھ کہہ دیتی، لیکن یہ بولنا میرے لیے بہت مہنگا پڑتا۔ وہ نہ صرف مزید چیختا بلکہ مزید شدت سے مجھے مارتا۔ میں ٹوٹ رہی تھی، اندر ہی اندر مر کھپ رہی تھی، لیکن میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دن مار کھانے کے بعد جب میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو میں نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔
میرے چہرے پر پڑے نشان، میری آنکھوں میں سمندر جیسے آنسو اور میرا کانپتا ہوا دل، سب گواہ تھے کہ میں ایک زندہ لاش بن چکی ہوں۔ میرے وجود کی ہر دھڑکن ایک فریاد تھی، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ میں سوچتی، کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا میں ہمیشہ یوں ہی ظلم سہتی رہوں گی؟ کیا میری کوئی قدر نہیں ہے؟ مگر پھر میں سوچتی کہ میرے والدین کو کیسے سہنا پڑے گا اگر میں ان پر بوجھ بن کر واپس لوٹ آئی۔ ایک رات جب میرے شوہر نے مجھے خوب مارا اور کمرے سے چلا گیا، میں نے روتے روتے رب سے دعا کی، یا اللہ مجھے صبر دے یا میری زندگی کو ختم کر دے، کیونکہ میں اب مزید نہیں سہ سکتی۔ میرے اندر کی خاموش چیخیں مجھے دن بدن ختم کر رہی تھیں۔ میرے اندر کی عورت مر چکی تھی اور اب صرف ایک سایہ باقی تھا جو اپنی زندگی کو گھسیٹ رہا تھا۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ابھی میری آزمائش ختم نہیں کی تھی، وہ مجھے اور آزمانا چاہتا تھا۔ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ میں ایک قید خانے میں ہوں جہاں کوئی سننے والا نہیں۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ میں آج تک نہیں بھول پائی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے کھٹن دن تھا۔ میرا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور دونوں بہنیں جیسے اس موقع کی تاک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح سے ہی ان کے طنز و طعنوں کا آغاز ہو گیا تھا، باتیں ایسی کہ سن کر دل چھلنی ہو جائے۔ انہوں نے مجھے طرح طرح کے کاموں میں الجھایا اور کوئی موقع نہ چھوڑا کہ مجھے ذلیل و رسوا کیا جا سکے۔ جب میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں جا بیٹھی تو وہ دونوں میرے پیچھے آ گئیں۔ ان کے چہروں پر نفرت اور حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے زمین پر لے آئیں۔ ان کے ہاتھ جیسے میرے جسم کو چھلنی کر رہے تھے۔ وہ مجھ پر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کر رہی تھیں اور میں درد کی شدت سے بے حال ہو گئی تھی۔ ان کی مار اتنی بے رحم تھی کہ میں نیم بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں نے خود کو اسٹور روم کے تاریک اور گھٹن زدہ کمرے میں پایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے مجھے سارا دن قید رکھا، نہ پانی نہ کھانے کا پوچھا اور نہ ہی میری حالت کا خیال کیا۔ میری ساس بھی جانتے بوجھتے اس سب میں خاموش تماشائی بنی رہ گئی تھی، بلکہ دروازے پر کھڑی ہو کر مسکراتی رہی۔ یہ ان کے چہرے کی مسکراہٹ تھی جو میری تکلیف پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ شام کو جب میرا شوہر واپس آیا تو انہوں نے جلدی سے مجھے اسٹور روم سے نکالا اور مجھ پر حکم صادر کر دیا، چل اپنے کمرے میں جا، اور خبردار جو بھائی کو کچھ بھی بتایا۔ ان کے لہجے میں دھمکی اور نفرت واضح تھی۔ میں نے ان کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچا، کیا فائدہ؟ اگر میں کچھ کہہ بھی دوں تو میرا شوہر کون سا میرا یقین کر لے گا؟ اس کے لیے تو اس کی بہنیں ہی سچی اور معصوم ہیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ میرے بازو، پیٹھ اور ٹانگیں زخمی تھیں۔ جب مجھے مار رہی تھیں تو میرے جسم کے ہر حصے میں درد کے ساتھ ساتھ ایک بے بسی کا احساس جاگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میری زندگی کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھ پر چیخنے چلانے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ہمیشہ جھگڑا کرتی ہو، میری بہنوں کو تنگ کرتی ہو۔ وہ اپنی بہنوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر چکا تھا اور پھر اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اور وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کن لمحہ تھا جب میں نے اپنی عزت نفس کو بچانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید اس گھر میں نہیں رہوں گی جہاں میری حیثیت کسی غلام سے بھی بدتر ہے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ہمت جٹا کر کہا، میں جا رہی ہوں، اب اس گھر میں نے نہیں رہنا۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی سرد مہری سے دیکھا کہ میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔
وہ غصے میں بولا، جاؤ جاؤ، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے ایسی عورت کی جو میری ماں اور بہنوں کی عزت نہ کرے اور انہیں برا بھلا سمجھے۔ یہ جملے میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے تھے۔ ایک بار بھی انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ان کے رویے نے مجھے مکمل طور پر بے حیثیت کر دیا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے میکے پہنچ گئی تھی۔ میری ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور میری حالت دیکھی، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی سے مجھے اندر بلا لیا اور میری حالت دیکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ ان کے لہجے میں بے بسی اور دکھ تھا۔ میں نے ساری ہمت جمع کر کے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا، شروع سے لے کر آخر تک، ہر ظلم، ہر ذلت اور ہر وہ لمحہ جو میں نے اس جہنم میں گزارا تھا۔ میری ماں میرے ساتھ لپٹ کر رونے لگیں اور کہا، تو اتنی تکلیف میں تھی اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ان کے آنسو میری حالت پر ایک اور زخم لگا رہے تھے۔ میرے والد صاحب کو جب یہ سب کچھ معلوم ہوا تو وہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے شوہر سے بات کروں گا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جب میرے والد صاحب شوہر سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تو اس نے بدتمیزی کی تمام حدیں پار کر ڈالیں۔ میرے والد بے بسی کے ساتھ خاموشی سے واپس آ گئے تھے۔ کچھ عرصہ ایسے ہی بیت گیا۔ میں ہر روز یہ امید کرتی رہی کہ شاید میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ مجھے لینے آ جائے، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے، لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی خبر نہ آئی۔ اسی دوران میرے اپنے گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ میری بھابیاں جو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھیں، اب کھل کر میرا مذاق اڑانے لگی اور لڑنے جھگڑنے لگی۔ وہ کہتی تھیں، تم ہی مصیبت بن کر یہاں پر آ گئی ہو۔ میں خاموش رہتی کیونکہ میرے پاس اور کوئی بھی راستہ بھی نہ تھا۔ میکے میں رہنا اب بھی ایک عذاب تھا اور سسرال جانا تو گویا مزید خود کو تکلیف میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ میں ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ سسرال میں ہر وقت گالی گلوچ، مار پیٹ اور بے عزتی میرا نصیب تھی، اور میکے میں بھابیاں بھی اب میرا وجود برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ ہر دن میرے لیے مزید دشوار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا، چلو چلو گھر چلو۔ میں نے اسے دیکھا، میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھ گئی۔ میں نے تلخی سے کہا، نہیں، گھر جا کر پھر وہی تماشا ہوگا۔ تمہاری بہنیں اور بھائی مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، اور ان کے پیچھے تم بھی میرا ساتھ دینے کی بجائے مجھے ہی مارو گے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر لی اور پھر بولا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بار سب کچھ بدل جائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجب سا یقین تھا، لیکن میرے دل میں شکوک کا طوفان تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بار دکھ جھیلے تھے کہ اب کسی پر بھروسہ کرنا ممکن ہی نہ رہا تھا۔ لیکن میری ماں نے مجھے سمجھایا، ایک دفعہ جا کر دیکھ لو، کیا پتہ یہ احساس ہو گیا ہو کہ گھر کی عزت اور سکون کس قدر ضروری ہیں۔ تمہاری بھابیاں چاہیں تمہیں کچھ نہ دیں، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ جا کر رہنے سے شاید تمہیں تمہارا حق اور عزت مل جائے۔ ماں کے کہنے پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ کچھ عرصہ تو سکون سے گزر گیا تھا، لیکن یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ جلد ہی وہی پرانی لڑائیاں، جھگڑے اور مار پیٹ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بھوکا رکھنے لگیں، کبھی کھانے کو کچھ دیتی، کبھی نہیں۔ ایک دن میں نے پھر غصے میں آ کر قدم اٹھا لیا، لیکن اس دفعہ میرا قدم مجھے بہت مہنگا پڑا اور امی کے گھر واپس آ گئی۔ میں نے ماں سے کہا، اب میں اس گھر واپس نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں کھانے کو بھی نہیں ملتا۔ میری ماں مجھے سمجھانے لگی، ادھر کہاں رہو گی؟ تمہیں تمہاری بھابھیوں کا تو پتہ ہے، وہ تمہیں برداشت نہیں کریں گی۔
اور میں نے جواب دیا چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن میں اب وہاں ہرگز بھی نہیں جاؤں گی۔ میں ضد پر اڑ گئی تھی اور اپنی بات پر قائم رہی۔ بھابھی اور بی بی نے تو جیسے ٹھان لیا تھا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دینا۔ اس دفعہ بھی جب کافی عرصہ گزر گیا لیکن میرا شوہر مجھے لینے کے لیے نہیں آیا، میرے والد صاحب کو فکر ہوئی تو وہ ایک دفعہ پھر میرے شوہر کے گھر گئے۔ وہاں پہنچ کر ان سے کہا گیا کہ بہت جلد آپ کو طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے والد صاحب صدمے سے گھر واپس آ گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ میں نے کئی بار پوچھا ابو کیا ہوا ہے، آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ جب میری ماں ان کے قریب گئی اور ان کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا وہ لوگ عالیہ کو طلاق دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میری ماں بھی رونے لگ گئی تھی۔ اس دفعہ میری ماں میرے پاس آئی اور کہا ایک دفعہ اپنے شوہر سے بات کر کے دیکھ لو، شاید وہ کچھ سمجھ جائے، نہیں تو تمہارے ماتھے پہ طلاق کا داغ لگ جائے گا جس سے تمہیں معاشرے میں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو بے ساختہ میری آنسو نکل آئے اور کہا میرا کیا قصور ہے جو مجھے ہی ذلیل و رسوا کیا جائے گا، میری تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، میں نے تو ہمیشہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح عرصہ میں وہاں پر مار پیٹ کے ساتھ رہتی رہی ہوں، لیکن اب بس میری بس ہو گئی ہے۔ لیکن کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ میری ماں روتے ہوئے کہنے لگی لیکن بیٹا یہاں بھی تو کہاں رہو گی، ادھر بھی تو تمہیں تانے ہی ملیں گے۔ میں چپ کر گئی تھی اور اپنی ماں کے کہنے پہ ایک دفعہ اپنے شوہر سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی تو انہوں نے میری کال کاٹ دی۔ میں نے پھر سے کوشش کی، اس بار انہوں نے فون اٹھایا اور کہا اب کیا تکلیف ہے، کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ میری ایک دفعہ بات سن لیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اکیلے میں۔ انہوں نے کہا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تم سے ملنا ہی نہیں چاہتا، اب صرف طلاق کے کاغذات ہی تمہارے حصے میں آئیں گے اور بس۔ میں نے کہا نہیں نہیں، آپ پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کرنا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے چپ کر گئے تھے اور کہا ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں اپنے گھر ہی بلا لیا تھا اور شام کو جب وہ گھر پر آ گئے تو میں نے ان سے بات کی اور کہا میرا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیشہ آپ کی بہنوں اور ماں نے ہی مجھے برا بنایا ہے۔ آپ خود سوچیں، جس دن آپ گھر ہوتے تھے تو اس دن تو کوئی لڑائی کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اگر میں نے لڑائی کرنی ہوتی یا کچھ کہنا ہوتا تو اس دن بھی کیا کرتی نا، لیکن اس دن گھر میں سکون کیوں ہوتا تھا؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم دکھاوے کے لیے کرتی ہوگی، میرے لیے میرے سامنے بہت اچھے بننے کا دکھاوا کرتی ہو، اس لیے تم اس دن نہیں الجھتی ہوگی۔ یہ سن کر میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا ان کی آنکھوں پہ تو ان کی بہنوں اور ماں کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی ہے، یہ مجھے میرا حق کبھی نہیں دیں گے اور نہ ہی میرا ساتھ دیں گے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ مجھے الگ گھر میں رکھ لیں، پھر تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے علیحدہ نہیں رہ سکتا، تمہیں رہنا ہے تو ادھر ہی رہو، نہیں تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ میں چپ کر گئی تھی اور میرے شوہر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری ماں بھی خاموش تھی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تھی کہ کیسے انہوں نے مجھے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑا ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے شوہر کی طرف سے مجھے طلاق کے کاغذات مل گئے تھے۔ انہوں نے واقعے میں ہی مجھے طلاق دے ڈالی۔ یہ دیکھ کر میرے ابو چارپائی پہ لگ گئے تھے، ان سے یہ غم برداشت ہی نہ ہوا تھا
اور میری ماں بھی مجھے دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ بھابھی مجھے طعنے دیتی رہتی تھیں کہ وہ سارا دن کام کاج بھی کرواتی اور پھر باتیں بھی سناتی تھیں۔ حالات سے تنگ آ کر کبھی کبھار دل میں شدید سوچ آ جاتی کہ شاید مجھے خود کو ہی مار ڈالنا چاہیے۔ اس دکھ اور اذیت سے بچنے کا واحد حل یہی لگتا تھا، لیکن پھر خودکشی کا خیال آتے ہی مجھے اپنے ایمان کی یاد آ جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ حرام عمل ہے اور یہ سوچتے ہی میں خاموش ہو جاتی۔ دل میں بے شمار سوالات اور جذبات کی جنگ چھڑ جاتی۔ میں سوچتی پہلے تو طلاق کی وجہ سے میرے ماں باپ اتنے دکھ درد تکلیف میں ہیں، اور اگر میں نے خودکشی کر لی تو وہ بالکل ہی جینا بھول جائیں گے، وہ میری موت پر تباہ ہو جائیں گے اور مجھے ان کی حالت سے بھی زیادہ تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ میرے اندر ایک مسلسل لڑائی چل رہی تھی، ایک طرف میری تقدیر جو مجھے مسلسل اذیت دے رہی تھی، اور دوسری طرف وہ انسانیت اور ایمانی طاقت جو مجھے جھجک رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو گزرے ہوئے لمحوں میں اس قدر مایوس ہو کر دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ ہر دن ایک نئی اذیت بن چکا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ پہلے تو میرے ناکردہ گناہ کی سزا مل رہی ہے، اور اب میں جان بوجھ کر گناہ نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ذاتی تکلیفوں میں غرق ہونے کے باوجود اپنے والدین کو مزید رنج میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ میں پڑھی لکھی تو ہوں، تو کیوں نہ کوئی نوکری کر لی جائے تاکہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکوں۔ میں نے پاس کے سکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ادھر سے جو تھوڑی بہت تنخواہ ملتی اسی سے اپنا گزارا کرنے لگ گئی تھی، لیکن سکول میں بھی چونکہ محلے کی لڑکیاں پڑھاتی تھیں تو وہ بھی بار بار مجھ سے پوچھتی تھیں کہ مجھے طلاق کیوں ہوئی تھی، ایسا بھی کیا ہوا تھا۔ ان کی نظروں میں میرے کردار پر سوالیہ نشان تھا، اور وہ میرے بارے میں بے حد شکوک و شبہات رکھتی تھیں۔ میں چپ چاپ اپنے کام میں مصروف رہتی تھی اور ان کی باتوں کا حکم کم ہی جواب دیا کرتی تھی۔ محلے میں اسکول والوں کی باتیں اور گھر میں بھابھیوں کی باتیں سن سن کر میں ذہنی طور پر اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایسے لگنے لگا جیسے میری زندگی بس ایک طویل اذیت کا شکار ہو چکی ہے۔ ہر دن ان باتوں سے میری حالت اور بھی بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹتی تو آنکھوں میں آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ دل میں ایک گھٹتی ہوئی تکلیف تھی، جیسے ہر گزرے لمحے کے ساتھ میرے اندر کی دنیا اور بھی ٹوٹ رہی تھی۔ اور جب میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی کہ ان کی حالت میری وجہ سے ایسی ہو گئی تو دل میں ایک نئی تکلیف اور بڑھ جاتی۔ میں سوچتی یہ سب میری بدقسمتی کا نتیجہ ہے کہ میری وجہ سے میری والدہ اور والد دونوں اذیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے چہرے پر جو دکھ تھا وہ میری روح تک پہنچتا تھا، اور دل میں ایک احساس ہوتا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس اذیت میں ہر دن ایک نئی چوٹ لگتی، اور ان سب باتوں کی وجہ سے میری خود اعتمادی بھی چلی گئی تھی، اور میں ہر لمحہ یہ سوچتی کہ میں کتنی بدقسمت ہوں جو نہ صرف اپنے والدین کی اذیت کا باعث ہوں بلکہ خود بھی اپنی زندگی کی خوشیوں سے دور ہو چکی ہوں۔ لیکن ایک دن جیسے خدا نے میری سن لی، میرے محلے کی ایک اماں میرے لیے رشتہ لے کر آئیں۔ کہنے لگیں اس آدمی کا ایک بچہ بھی ہے، بیوی اس کی انتقال کر گئی ہے اور اسے بچہ سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میری ماں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ رشتہ دکھا دیں، اور اس طرح سے میری دوسری شادی ہو گئی تھی۔ جب میں رخصت ہو کر نئے گھر میں گئی تو دل میں یہی ڈر تھا، خوف تھا کہ پتہ نہیں وہاں میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، کیا مجھے وہاں بھی آرام سکون ملے گا، یا پھر میری تقدیر نے اور زیادہ درد لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میری سن لی اور مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا گیا۔ اس نئے گھر میں نے سکون پایا،
ادھر کوئی سانس نند والا جھمیلا نہ تھا، کیونکہ میرے دوسرے شوہر کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی اور وہ اپنے میاں کے ساتھ دوسرے ملک میں رہتی تھی۔ وہ 2 یا 3 سالوں کے بعد ہی آتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے شوہر کا پورا خاندان بہت دور تھا، اور ہم دونوں کی زندگی میں بھی کوئی زیادہ مداخلت نہیں کرتا تھا۔ مجھے آزادی کا احساس تھا اور میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ شوہر بھی اتنا زیادہ روک ٹوک والا نہیں تھا، اور وہ میری ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں دھوپ سے نکل کر ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ اس کی محبت اور خیال رکھنے کی وجہ سے مجھے ایک سکون کا احساس ہوتا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ وہ سب میری باتوں کو دھیان سے سنتا اور میری خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا وہ میری حمایت کرتا اور مجھے کبھی بھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی کی ہر پریشانی نے مجھے چھوڑ دیا ہو اور میں صرف اس کے ساتھ خوشی میں غم کو بھی بھول چکی تھی، اور دل جو ٹوٹ پھوٹ گئی تھی وہ مکمل ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا بیٹا، جسے میں نے اپنا بیٹا بنا کر پالا پوسا، وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ میں نے اسے اپنی دعاؤں اور محبت سے سنوارا اور وہ مجھے اپنی ماں کی طرح عزت دینے لگا تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھا، اور میری آنکھوں میں وہ چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری زندگی کا غم ختم ہو چکا ہو اور میں ایک نئی زندگی کے سفر پر گامزن ہوں۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر میرے والد کی طبیعت میں سدھار آنے لگا تھا، اور مجھے سکون میں دیکھ کر ان کے چہرے پر اور بھی سکون اتر آیا تھا۔ وہ بالکل صحت یاب ہو گئے تھے۔ میری امی جان بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئیں اور میری خوشیوں کو قائم رکھنے کے لیے دعائیں کرتی رہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ اب کسی اور آزمائش میں نہ ڈالنا۔ شاید یہ میرے صبر اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ میری زندگی میں ایک عرصے کے بعد سکون لوٹ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم و فضل سے اس سکون کی بدولت نہ صرف میری زندگی بدل گئی تھی، بلکہ میرے والدین کی زندگی میں بھی سکون و خوشی کی ایک نئی روشنی آ گئی تھی، اور اپنے والدین کے چہرے پر سکون دیکھ کر میرے اندر تک بھی سکون آتا تھا اور ایک انجانی سی خوشی محسوس ہونے لگ جاتی تھی۔ میرے دل کی دعائیں ہمیشہ میرے لیے سنوائی گئیں، اور اب میں یہ سمجھنے لگ گئی تھی کہ ہر غم کے بعد خوشی کا ایک نیا باب ہوتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ آیت یاد آ گئی، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یوں میری زندگی سکون سے گزرنے لگی، اور میں نے سیکھا کہ صبر اور ایمان سے زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، نہ ہی غلط راستے پر چلنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ صرف وہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یہ تو ہم ہی ہیں جو اپنی خوشیوں میں اسے بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہر تکلیف میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔